حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال کی حقیقت کیا ہے اور مال کیا چیز ہے. تو مال کی حقیقت اور مال، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مالدار ہو اور امیر ہوتا ہے تو گھر والے کی اس کی عزت و تعظیم کرتے ہیں. گھر والے کس کی تعظیم کرتے ہیں؟ جو مالدار ہو، جو امیر ہو، جو پیسے والا ہو، تو لوگ اس کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں. کیونکہ پیسے کی حقیقت یہ ہے کہ جو انسان غریب ہوتا ہے نا آج کے دور میں، تو اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس سے کوئی بات نہیں کرتا، اس سے کوئی سلام نہیں کرتا. لیکن آج کے دور میں جو سلام ہوتا ہے نا تو صرف اور پیسے کو، اس کی عزت کے لیے. یہ کہیں ہمارے کام نہ آ جائے، ہمیں ضرورت پڑے گی تو یہ آخر ایک دن ہمارے کام آ جائے گا. تو عزت جو ہوتی ہے ایسے آدمی کی ہوتی ہے. کیسے آدمی ہوتی ہے؟ پیسے والے کی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کی جو عزت ہوتی ہے نا اس کے عمل کے موافق ہوتی ہے. مومن کی عزت جو ہوتی ہے اس کے عمل کے موافق ہوتی ہے. وہ اس کا عمل کس طرح کا ہے. ابھی پیچھے ہم نے کلپ میں بتایا کہ انسان کو اپنی زندگی میں کئی چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے. تو اسی طرح کی چیزیں ہیں کہ اسے اپنی زندگی میں ایسے عمل کو ترک کر دینا چاہیے جو اس کی عزت پہ فرق پڑتا ہو، اس کی عزت کو ختم کرتا ہو. اور اچھے اعمال، اچھے کام کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. تو وہ انسان کی عزت میں داخل ہوتا ہے. انسان کی عزت اپنے عمل کے موافق ہوتی ہے، لیکن وہ ایمان کی، اور ایمان کے لحاظ سے ہی وہ جو ہے وہ رتبہ پاتا ہے. انسان جو ہے اپنے اعمال اور ایمان کے مطابق ہی جو ہے وہ اسے رتبہ حاصل ہوتا ہے. یہ رتبہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں سے، اور اللہ تعالیٰ عزت جس سے چاہے کرا دے. پرندوں سے، چرندوں سے، جناتوں سے، فرشتوں سے، ملائکہ سے، حضر سے، سزر سے، زمیں سے، زمہ سے، مکی سے، مکان سے، چنی سے، چنا سے، خشک سے، تر سے، بحر سے، برف سے، چرندوں سے، پرندوں سے، ملائکہ سے، جناتوں سے، فرشتوں سے. جب اللہ تعالیٰ کسی سے عزت فرماتا تو کسی بھی شے سے کہیں سے بھی عزت عطا فرما دیتا. اب رہی انسان، تو انسان بھی اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہی، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی عزت کرتے ہیں. اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے کرنے سے عطا نہ کرتی. لیکن پھر بھی جو شے اور انسان کی عزت کرتی ہے نا اللہ کے کرنے سے، انسان کبھی بھی اس کی عزت نہیں کر سکتا. انسان جو ہے نا وہ بڑا خود غرض انسان ہے، بہت خود غرض ہے. جب تک اس کا کام رہے گا، اس کا رابطہ رہے گا، اس کی خود غرضی رہے گی، جب تک آپ کی عزت کرتا ہے گا، آپ کو سلام کرتا رہے گا. اور جب آپ سے رشتہ ختم، آپ سے کام ختم، تو اس کا رشتہ ختم. تو خود غرضی پھر آنکھیں دکھا گا طوطے جیسی. یہ انسان کی زندگی کی ایک اہم کڑی ہے اور یہ ایک اہم بات ہے. انسان کے تم 1000 کام کر دو، بہت سے کام کر دو، اور اس ہر کام میں آپ کی فتیابی بھی ہو، لیکن ایک کام آپ سے نہیں ہوا نا تو آپ کی عزت ختم اور دوسرے کے پاس چلا جاتا. یہ انسان کی حیثیت ہے. تو انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کو بنا مطلب کے عزت نہیں دیتا. عزت جو ہے انسان اپنی خود غرضی، مکاری کی وجہ سے ہی دیتا جو اس کے اندر اپنا مفاد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی کی عزت کرو تو بنا مفاد کے، بنا کسی تعلق کے، بنا کسی اپنے خود غرضی کے. لیکن پتہ لوگ امیروں کی عزت کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ضرورت پڑ جائے اور یہ ہم سے منہ موڑ لے. لیکن یاد رکھنا امیر کبھی بھی کسی کے کام نہیں آتا. جب بھی کام آتا تو انشاءاللہ تعالیٰ غریب ہی کام آتا ہے اور غریب ہی کام آئے گا. اور عزت بھی غریب دیتا ہے، کبھی کوئی مالدار کسی کو عزت نہیں دیتا. اور مالدار انسان ہمیشہ دوسرے کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے اور اپنے سے حقیر سمجھتا ہے. مالدار نے سیکھا ہی نہیں کسی کو عزت کرنا. ہاں لیکن کچھ مالدار، کچھ عزیز ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریبوں کو اور لوگوں کو عزت دیتے ہیں، جن کا اپنا کردار الگ چمکتا ہے، جو شریعت کے، طریقت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے، اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے بتائے راستے پر چلتے ہیں. بے شک وہ لوگ عزت کرتے ہیں.
جو اصولوں کے پابند ہوتے ہیں، جو اپنے اصولوں کو بالکل حفاظت سے چلتے ہیں، اصولوں کی اپنی پابندی کرتے ہیں، شریعت کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو تہذیب و اخلاق والے ہیں، جن کے والدین نے انہیں اچھی تعلیم عطا فرمائی ہو، جن کے والدین نے تربیت اچھی دی ہو، ان کی تعلیم یافتہ اچھی ہو، ان کے تہذیب و اخلاق اچھے ہوں، ان کی زبان اچھی ہو، بے شک وہ لوگ عزت دیتے ہیں۔ اس میں کچھ مالدار بھی ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں، غریب زیادہ تر ایسے ہیں جو دوسرے کو عزت دیتے ہیں، مالداروں کو زیادہ عزت دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، کبھی کوئی مالدار آپ کے کام نہیں آ سکتا، شاید ہی ہزاروں میں کوئی ایسا انسان یا سینکڑوں میں ہو جو کسی کے کام آ جائے۔ وہ اپنی خود غرضی مکاری کی زندگی میں مصروف ہوتا ہے، کسی کی اچھائی برائی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، نہ اللہ کے رسول کے فرمان سے کوئی مطلب ہوتا، بس اپنی دولت میں غرور و مغرور ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہے کہ اس کی دولت کی غروری و مغروری کسی کام نہ آئے گی، کیونکہ آخر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس دنیا سے کوچ کر جانا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سخت منع فرماتا ہے جو مغرور اور تکبر اور غرور میں زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت وعید فرمائی ہے۔ یہ ہم آگے اور بھی بیان کریں گے ان چیزوں کو بھی۔ تو یاد رکھو لو اپنی زندگی کو کسی اونچے کے سامنے بڑے پیسے والے کو سلام مت کرو۔ جو لوگ تعظیم کرتے ہیں نا، گھر والے بھی اسی کی تعظیم کرتی ہیں، اسی کی تکریم کرتی ہیں، اسی کو سلام کرتی ہیں۔ جو زیادہ پیسے کماتا امیر ہوتا، لیکن ایسا مت کرو میرے بھائی۔ سلام جو ہے اس کے کردار کو، انسانیت کو کرو، اس کے اخلاق کو کرو، اس کی سچائی کو کرو، اس کے اپنے افعال اعمال کو کرو کہ انسان کس لائق ہے۔ جھوٹ بولے، مکاری کرے، اسے سلام، اس کی تعظیم مت کریے۔ وہ انسان غلط ہے تو غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ ہم سب لوگوں کو لازم ہے کہ اچھے انسانوں کی تعظیم کریں اور لوگوں کی عزت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کی عزت و تکریم و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔